السلام علیکم ناظرین، تجلی پروڈکشن کے خصوصی پروگرام میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ یہ ایک خصوصی گفتگو کا سلسلہ ہے۔ آئیے اس میں ہم آج بات کرتے ہیں نماز، اس کے اختلافی مسائل اور اس کے حل پر۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب محی الدین غازی صاحب۔ آپ ایک بہت ہی مشہور عالم دین ہیں۔ دنیا کی جو مختلف علماء کی آرگنائزیشنز ہیں، انٹرنیشنل سطح پر آپ اس کے ممبر ہیں، اور کئی جو فقہ کے ادارے ہیں آپ اس کے بھی ممبر ہیں۔ فقہ اور قرآن آپ کے دلچسپی کے موضوعات ہیں، اس پر آپ کی تحقیق چلتی رہتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ امت کے جو دوسرے سلگتے ہوئے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے آپ ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے ایک بہت ہی منفرد کتاب، ایک یونیک کانسیپٹ پر آپ نے ایک کتاب لکھی ہے، نماز، اس کے مسائل، اختلافات اور ان کا حل، نماز کے اختلافات اور ان کا آسان حل۔ ہم آج ان سے اسی عنوان کے تحت بات کریں گے۔ جناب محی الدین غازی صاحب، آپ کا اس شو میں استقبال ہے۔ ہم سب سے پہلے اس بات کو جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے نماز کے موضوع اس ٹاپک کو کیوں سلیکٹ کیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ان سارے اختلافات کے درمیان جو مسلکی ہیں، فقہی ہیں، ان کے درمیان آپ نے نماز کو ہی کیوں اہمیت دی، اسی کو آپ نے کیوں سلیکٹ کیا ہے؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے کہ بہت سارے مسلکی اختلافات کے ہوتے ہوئے خاص طور سے نماز کے اختلافات پر یہ کتاب کیوں لکھی گئی ہے۔ دراصل ایک زمانے سے ایک چیز مجھے حیرانی میں مبتلا رکھتی تھی کہ نماز، جو کہ امت کے اتحاد کا ذریعہ جسے ہونا چاہیے، اور جو امت کے اتحاد کے لیے کی تعلیم دیتی ہے، جس میں ایک امام کے پیچھے تمام لوگ صف بستہ ہو کر کھڑے ہونے کی روزانہ مشق کرتے ہیں، اور گویا کہ یہ ایک مسجد ایک تعلیم گاہ ہے اور ایک تربیت گاہ ہے اتحاد امت اور اتفاق و یکجہتی کی، تو پھر سارے اختلافات مسجد سے اور نماز ہی سے کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ یہ بات بہت زیادہ تشویشناک بھی ہے اور حیران کن بھی ہے کہ امت کے جو مسلکی اختلافات ہیں وہ بازار میں ظاہر نہیں ہوتے، وہ کارخانوں میں ظاہر نہیں ہوتے، وہ تفریح گاہوں میں ظاہر نہیں ہوتے، وہ لوگوں کے گھروں میں ظاہر نہیں ہوتے۔ عام طور سے وہ اگر ظاہر ہوتے ہیں تو وہ مسجد میں اور نماز کے دوران ظاہر ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر نماز کے اختلافات کو ایڈریس کیا جائے خاص طور سے، اور ان کا ایک حل پیش کر دیا جائے، تو اس کے بعد جو باقی اختلافات ہیں وہ کبھی کبھار ظاہر ہوں گے، وہ اتنا زیادہ امت میں تفرقے کا سبب نہیں بنیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر طلاق کا مسئلہ ہے، تو طلاق کبھی اگر کسی نے 3 طلاق دی اور وہ بھی ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی، تو اس وقت پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ 3 طلاق ایک مجلس کی وہ ایک ہوتی ہے یا 3 ہوتی ہے۔ لیکن نماز کا معاملہ یہ ہے کہ روزانہ اذان سے لے کر اور سلام پھیرنے تک ہر مرحلے میں مختلف قسم کے طریقے سامنے آتے ہیں، اور لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ اس میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ کیا ہے، اور اسی بنیاد پر لوگوں کے درمیان روزانہ اختلافات ہوتے ہیں، اور روزانہ دن میں 5 مرتبہ ان اختلافات کا ظہور ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ مسجد اور نماز سے وابستہ ہوتے ہیں انہی کے درمیان مسلکی اختلافات زیادہ شدت پاتا ہے، اور وہ لوگ جن کا نماز اور مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ مسلکی اختلافات سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چیز مجھے حیران کرتی تھی، اور اسی لیے جب اس مسئلے پر غور کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے فضل سے ایک ایسے نقطے تک رسائی حاصل ہوئی کہ جس سے اس مسئلے کو صحیح طور پر ایڈریس کیا جا سکے اور اس کا ایک حل پیش کیا جا سکے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آپ نے انہیں اس مسئلے کو اس لیے چنا ہے کہ یہ لوگوں کو توڑنے یا جوڑنے کے لیے سب سے اہم ٹول ہو سکتا ہے۔ بالکل بجا ہے، چونکہ نماز اسلام کا ایک اہم ترین ستون ہے اور اس کی اہمیت مسلم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ امت میں اس سلسلے میں کافی سارے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ نماز کے مختلف جو ارکان ہیں اس کے سلسلے میں مختلف روایتیں موجود ہیں، تو ان اختلافات پر اور ان کی جو تاریخی روایات حیثیت ہے اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعض اعمال کو ایک ہی طریقے سے انجام دیا، اور جیسے سجدے 2 مرتبہ کیے، رکوع 1 مرتبہ کیا، اتحیات کو ہمیشہ بنا آواز کے دھیرے پڑھا،
درود کو بھی ہمیشہ بنا آواز کے دھیرے پڑھا. تو جن طریقوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے انجام دیا, یعنی جن اعمال کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقے سے انجام دیا, وہ امت کو اسی طرح سے منتقل ہوئے اور ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعض اعمال کو یا بہت سارے اعمال کو ایک سے زیادہ طریقوں سے انجام دیا. جیسے التحیات کے الفاظ ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں التحیات کے لیے مختلف الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں تھے. اسی طرح سے رفع یدین کا معاملہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رفع یدین کرتے تھے رکوع سے اٹھنے اور رکوع میں جاتے وقت, اور کبھی رفع یدین نہیں کرتے تھے. آمین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آواز کے ساتھ ادا کرتے تھے, کبھی بنا آواز کے ادا کرتے تھے. تو جن اعمال کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی طریقے سے انجام دیتے تھے وہ امت میں کئی طریقوں سے منتقل ہوئے. البتہ جب یہ کئی طریقوں سے منتقل ہوئے اور یہ سارے ہی طریقے سنت کے مطابق تھے, تو مختلف علاقوں میں مختلف طریقے زیادہ رواج پا گئے. عراق میں ایک طریقہ رواج پایا, مکے میں کوئی اور دوسرا طریقہ رواج پایا, مدینہ منورہ میں کوئی دوسرا طریقہ رواج پایا, اور یہ سارے ہی طریقے سنت کے مطابق تھے. لیکن جب ایک ایک علاقے میں ایک ایک طریقہ رواج پا گیا تو پھر وہاں کے لوگوں نے اسی کو اختیار کیا, وہاں پر پیدا ہونے والے اور وہاں پر پائے جانے والے اماموں نے بھی اسی طریقے پر عمل کیا اور اسی طریقے کو اختیار کیا. یہ ایک فطری عمل تھا طریقوں کے رواج پانے کا. آگے چل کر جب لوگوں نے اپنے اماموں کی اور اپنے طریقوں کی وکالت شروع کر دی تو پھر نوبت پہلے یہاں سے شروع ہوئی کہ کون سا طریقہ افضل ہے, پھر بات اور آگے بڑھتے ہوئے یہاں تک چلی گئی کہ کون سا طریقہ صحیح ہے اور کون سا طریقہ صحیح نہیں ہے, کون سا طریقہ سنت کے مطابق ہے اور کون سا طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے. واقعہ یہ تھا کہ سارے ہی طریقے فضیلت سے بھرپور تھے, سارے ہی طریقے مسنون تھے, سارے ہی طریقے سنت کے مطابق تھے, اور سارے ہی طریقے بالکل درست تھے, اور سارے ہی طریقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے میں رہے تھے, اور ہر طریقے کا احترام کرنا چاہیے تھا, اور اس بحث میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ کون سا طریقہ کس طریقے سے افضل ہے. لیکن یہ بحث ہوئی اور بحث ہوتے ہوتے بہت دور تک چلی گئی, اور یہیں سے اختلافات میں شدت آنے لگی, اور یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ ایک ہی عمل کو کہ ایک طریقے کو ایک فریق مکروہ کہتا تو دوسرا طریقہ اسی کو سنت کہتا. کہ ایک گروہ کہتا کہ رفع یدین کرنا جو ہے وہ سنت ہے, دوسرا گروہ کہتا کہ نہیں رفع یدین کرنا مکروہ ہے, رفع یدین نہیں کرنا سنت ہے. تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی تشدد کے نتیجے میں, اور وکالت میں اپنے اپنے موقف کے وکالت میں حد سے آگے بڑھ جانے کی وجہ سے. تو معاملہ جو تھا وہ اختلاف تنوع کا تھا. اختلاف تنوع اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی عمل کو مختلف طریقوں سے انجام دیا جا سکے, اس کو اختلاف تنوع کہتے ہیں. اس میں جھگڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے, کیونکہ اس میں سارے ہی طریقے بالکل صحیح ہوتے ہیں, اور جس کو جس طریقے سے انسیت ہو, جس کی طرف اس کا رجحان ہو, اس کو اسے اختیار کرنے کی آزادی ہوتی ہے. اس میں کوئی جھگڑنے کی بات نہیں ہوتی ہے, ایک دوسرے پر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ایک دوسرے کے طریقے کو اپنے طریقے کو دوسرے سے افضل جتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن لوگوں نے آگے چل کر تشدد کی وجہ سے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ یہ اختلاف تنوع تھا. تو نماز کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ دراصل اختلاف تنوع سے تعلق رکھتے ہیں. اس میں جتنے بھی اختلافات ہیں, جتنے بھی طریقے منقول ہوئے ہیں, وہ سب اپنی جگہ درست ہیں, سب مسنون ہیں, سب بالکل صحیح ہیں, سب فضیلت سے بھرپور ہیں, اور سب کا احترام ہونا چاہیے. جی, یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی نماز کے طریقے جو رائج ہوئے ہیں وہ سب کے سب احادیث میں منقول ہیں, وہاں پہ ملتے ہیں, اور وہ سب اپنی جگہ صحیح ہے. نہیں, صورتحال اصل میں اس سے تھوڑا سا مختلف ہے. احادیث سے جو طریقے منتقل ہوئے ہیں ان میں بعض طریقے جو ہیں وہ ضعیف حدیثوں سے منتقل ہوئے ہیں, بعض طریقے صحیح حدیثوں سے منتقل ہوئے ہیں, بعض طریقوں کے سلسلے میں احادیث ہی نہیں آئی ہیں. اگر ہم احادیث کے ذریعے سے نماز کے طریقوں کو ثابت کرنا چاہیں گے تو ہم سخت دشواریوں کا شکار ہوں گے, اور ہم مسئلے کو حل کرنے کے بجائے مسئلے اختلافات کو اور گہرا کرتے جائیں گے. کیوں؟ لیکن اصل میں نماز جو ہے وہ احادیث کے ذریعے سے امت کو نہیں ملی ہے. نماز امت کو ملی ہے عملی تواتر کے ذریعے سے.
اور اس عملی تواتر کی وضاحت کرنا ضروری ہے. دیکھیں جیسے قرآن مجید ہے, قرآن مجید امت کو ملا ہے تواتر کے ذریعے سے, احادیث کے ذریعے سے تو نہیں ملا ہے. قرآن مجید امت کو ملا ہے تواتر کے ذریعے سے, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بہت سارے لوگوں نے قرآن مجید کو یاد کیا, اور اس کے بعد آنے والی نسلوں میں بہت سارے لوگوں کو قرآن مجید یاد کرایا, اور اسی طرح سے یاد کرنے اور یاد کرانے کا سلسلہ بہت سارے لوگوں کا, بے شمار لوگوں کا, ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کا اب تک یہ سلسلہ جاری ہے. جی, اور وہ اسی نہج پر قائم ہے. اور اس طرح سے قرآن مجید منتقل ہوا. نماز بھی جو امت میں منتقل ہوئی ہے وہ بھی تواتر کے طریقے سے منتقل ہوئی ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت تیار کی جو 1 لاکھ سے بھی زیادہ افراد پر مشتمل تھی, اور وہ نماز پڑھنے والی امت تھی. اس میں سب لوگ نماز پڑھتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق, اور ان لوگوں نے سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنا سیکھا, اور انہوں نے آنے والی نسلوں کو نماز پڑھنا سکھایا. تو جس طرح سے قرآن مجید انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر کے آنے والی نسلوں کو یاد کرایا, اور اسی طرح سے انہوں نے قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر, اور نماز قرآن مجید اسی طرح سے ان لوگوں نے نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر 10 سال تک روزانہ 5 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر ان کے ساتھ نماز پڑھ کر نماز کو اچھی طرح سے یاد کیا, اس کی ایک ایک باریکی کو یاد کیا, اور اس کے بعد اس کو آنے والی امت تک منتقل کیا. تو یہ نماز جو ہے وہ سیکھنے اور سکھانے کے ذریعے سے منتقل ہوئی ہے. نماز منتقل ہوئی ہے پوری امت سے پوری امت تک, یعنی تمام صحابہ نے تمام تابعین تک منتقل کی, اور تمام تابعین نے تمام تبع تابعین تک منتقل کی. یعنی 1 لاکھ صحابہ نے فرض کیجئے کہ کئی لاکھ تابعین تک منتقل کی, اور ان کئی لاکھ تابعین نے اور بھی زیادہ کئی لاکھ تبع تابعین تک منتقل کی. اور ان تبع تابعین کو کے زمانے میں فقہا نے نماز کی تدوین کی, فقہ کی تدوین کرتے ہوئے نماز کے طریقوں کی بھی تدوین کی, اور وہ طریقے جو کہ تواتر کے ساتھ امت تک پہنچے تھے ان تمام طریقوں کو ریکارڈ میں محفوظ کیا. تو اس زمانے میں جتنے بھی طریقے ہمارے ریکارڈ میں موجود ہیں, امت کے ریکارڈ میں موجود ہیں, وہ سب دراصل امت کو امت کے ذریعے سے ملے ہیں, اور وہ سب عملی تواتر سے ثابت ہیں. اس لیے اگر ان میں سے کسی طریقے کے حق میں کوئی حدیث ہے تو بہت اچھی بات ہے, اور کسی طریقے کے حق میں اگر حدیث نہیں ہے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ عملی تواتر سے ثابت ہے. کسی طریقے کے حق میں صحیح حدیث ہو سکتی ہے, کسی طریقے کے حق میں ضعیف حدیث ہو سکتی ہے, لیکن اس سے مسئلے کی حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. مسئلے کی حقیقت یہ ہے کہ نماز کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب ایک عظیم الشان عملی تواتر سے امت تک منتقل ہوئے ہیں. اگر اس حقیقت کو تمام گروہ تسلیم کر لیں, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام گروہ اس بات کو بھی تسلیم کریں گے کہ ہر گروہ جس طریقے پر نماز پڑھتا ہے وہ نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے. اور جب یہ تسلیم کر لیں گے تو اس کے بعد ہر ایک دوسرے کی نماز کو احترام کی نظر سے دیکھے گا, اس کو سنت سمجھے گا. جس طرح سے اپنی نماز کا احترام کرتا ہے اس طرح سے دوسرے کی نماز کا احترام کرے گا. جس طرح سے اپنی نماز کو مسنون سمجھتا ہے اسی طرح سے دوسرے کی نماز کو مسنون سمجھے گا. اور اس طرح سے ایک ہی مسجد کے اندر مختلف طریقوں سے نماز پڑھنے والوں کے درمیان ایک اتحاد اور ایک اتفاق کی کیفیت پیدا ہوگی, اور یہ اتحاد اور اتفاق دوسرے مسلکی اختلافات پر بھی ایک اچھا اور مثبت اثر ڈالے گا. اور اس طرح سے ایک امت تیار ہوگی مسجد کی تربیت گاہ کے اندر اور نماز کی تربیت کے ذریعے اور نماز کی اتحاد کی تعلیم کے ذریعے سے, جو کہ واقعی معنوں میں اتحاد کے علمبردار ہوگی. تو یہ جو کنسپٹ ہے, یہ جو نظریہ ہے عملی تواتر کا, اختلاف تنوع کا, یہ نظریہ دراصل یہ ہے کہ نماز کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب اختلاف تنوع سے تعلق رکھتے ہیں, اور نماز کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب عملی تواتر سے ثابت ہوئے ہیں, اور نماز کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب جائز ہیں, مسنون ہیں, فضیلت سے بھرپور ہیں, اور بالکل درست ہیں اور حسین ہیں, اور ان کے اندر شریعت کا اور سنت کا حسن پایا جاتا ہے, اور وہ سب قابل احترام ہیں. جناب غازی صاحب, آپ نے تاریخ تو پیش کی ہے اور اس کے مختلف جو پس منظر ہے وہ بھی آپ نے ظاہر کیا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امت میں, مسلمانوں میں یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ جو صحیح طریقہ ہو, صحیح ترین ہو, وہ اس طریقے پر نماز پڑھیں.
اور ظاہر ہے کہ جب ہر آدمی اس کوشش میں لگا ہوا ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے کو صحیح سمجھتا ہے اور پھر اس کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن آدمی جب اس چیز پر اصرار کرتا ہے تو وہاں سے اختلافات جنم لیتے ہیں. لیکن آپ جو بات بتا رہے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز کو جب صحیح سمجھ رہا ہے لیکن وہاں پہ مختلف طریقے آلریڈی موجود ہیں، تو اسی کی وجہ سے کہیں اختلافات جنم تو نہیں لے رہے ہیں کہ جس میں آلریڈی کئی طریقے موجود ہیں اور ہر آدمی کوئی ایک طریقہ فالو کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے. جی یہ سوال بہت اہم ہے. اصل میں جب آپ عملی تواتر اور اختلاف تنوع ان دونوں بنیادوں کو سمجھ لیں گے اور اس کو اپنے سامنے رکھیں گے تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ نماز کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب صحیح ہیں. یہ صرف اتنا نہیں کہ میرا طریقہ صحیح ہے کیونکہ وہ عملی تواتر سے ثابت ہے، لیکن آپ کا بھی طریقہ صحیح ہے کیونکہ وہ بھی عملی تواتر سے ثابت ہے. جب ہم یہ مان لیں گے تو پھر اختلافات جنم لینے کے بجائے اختلافات ختم ہو جائیں گے. نمازوں کے طریقے نہیں بدلیں گے، آپ اپنے طریقے پر نماز پڑھیں گے، میں اپنے طریقے پر نماز پڑھوں گا، لیکن مجھے بھی یہ اطمینان رہے گا کہ میرا طریقہ سنت کے مطابق ہے اور میرا طریقہ صحیح ہے، اور مجھے یہ بھی اطمینان رہے گا کہ آپ کا طریقہ بھی سنت کے مطابق ہے اور آپ کا طریقہ بھی صحیح ہے. اسی طرح سے ہم سب اس پورے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں گے کہ ہمارا طریقہ صحیح ہے اور ہم سب کا طریقہ صحیح ہے. ہم سب کے مختلف طریقے ہیں لیکن وہ سب مختلف طریقے صحیح ہیں اور وہ سب عملی تواتر کی ایک بہت ہی طاقتور دلیل سے ثابت ہیں. جب ہم یہ مان لیں گے تو پھر اختلافات ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے اور ہم اس مسئلے میں صرف اس پر اصرار کریں گے کہ نہیں ہمارا طریقہ تو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے اور سنت کے مطابق ہے لیکن دوسروں کا طریقہ اس کے مطابق نہیں ہے، تو اس صورت میں اختلافات پیدا ہوں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اختلاف تنوع کو سمجھا جائے، عملی تواتر کی دلیل کی اہمیت کو محسوس کیا جائے اور عملی تواتر کی دلیل کی روشنی میں یہ مانا جائے کہ امت میں جتنے بھی طریقے نماز کے موجود ہیں اور عہد اول میں ریکارڈ کیے گئے ہیں، فقہ کی تدوین کے زمانے میں فقہاء کے ذریعے سے ریکارڈ کیے گئے ہیں، یہ سارے طریقے درست ہیں. ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ اصل میں جب ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہر مسلک کا ایک طریقہ ہے تو پھر مسائل بڑھتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو حنفی ہے وہ حنفی طریقے کے مطابق نماز ادا کرے، شافعی ہے تو شافعی طریقے کے مطابق نماز ادا کرے، اہل حدیث ہے تو اہل حدیث طریقے کے مطابق نماز ادا کرے. یہ تصور نماز کے سلسلے میں صحیح نہیں ہے. نماز کے سلسلے میں صحیح تصور یہ ہے کہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ سارے طریقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وہ سارے طریقے پوری امت کے طریقے ہیں، کسی امام کا سکھایا ہوا کوئی طریقہ نہیں ہے. اماموں نے امت کو نماز پڑھنا نہیں سکھایا ہے بلکہ اماموں نے امت سے نماز پڑھنا سیکھا ہے. یہ بات آپ اس کو پر توجہ دیں کہ نماز کو امت نے اماموں سے نماز پڑھنا نہیں سیکھا بلکہ اماموں نے امت سے نماز پڑھنا سیکھا ہے. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے جب شعور کی آنکھ کھولی اور اس وقت جو امت کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اسی طریقے کے مطابق نماز پڑھی. امام شافعی نے اپنے زمانے کے لوگوں کو جس طرح نماز پڑھتے ہوئے پایا اسی طریقے سے نماز پڑھی. تو اس طرح سے امت نے اماموں سے نماز پڑھنا نہیں سیکھا بلکہ اماموں نے امت سے نماز پڑھنا سیکھا. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جب پیدا ہوئے اور جب وہ شعور کی عمر کو پہنچے اس وقت کوئی بھی ان کے پاس نماز کا طریقہ پوچھنے آنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس وقت تو بچہ نماز پڑھنے کا طریقہ جانتا تھا، پوری امت نماز پڑھ رہی تھی اور نماز پڑھنے کا طریقہ جانتی تھی. اگر کوئی فقی نہیں بھی پیدا ہوا ہوتا تب بھی امت اپنی نماز پڑھتی رہتی. تو فقہاء سے پہلے بھی، محدثین سے پہلے بھی، احادیث جمع کرنے سے پہلے بھی امت نماز پڑھ رہی تھی اور فقہاء کے آنے کے بعد، فقہ کی تدوین کے بعد اور احادیث جمع ہونے کے بعد بھی امت نماز پڑھتی رہی. امت کی نماز اپنی جگہ بالکل درست، امت میں نماز کے جتنے طریقے ہیں وہ سب صحیح، وہ سب سنت کے مطابق اور وہ سب پوری امت کے. یہ بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حنفی طریقے کی نماز ہے، یہ شافعی طریقے کی نماز ہے، یہ اہل حدیث طریقے کی نماز ہے، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ امت میں نماز کے مختلف طریقے موجود ہیں. یہ سارے طریقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور ان طریقوں اور کوئی بھی فرد کسی بھی نماز میں جس طریقے پر چاہے عمل کر لے. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ مغرب کی نماز پڑھیں تو اس میں رفع دین کریں، آپ ہی جب عشاء کی نماز پڑھیں تو اس میں رفع دین نہیں کریں،
آپ ہی جب مغرب کی نماز پڑھیں تو اس میں آمین زور سے کہیں، اور آپ ہی جب عشاء کی نماز پڑھیں تو اس میں آمین دھیرے سے کہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے جو طریقے ہیں وہ سب چونکہ سنت کے طریقے ہیں اور چونکہ وہ سب عملی تواتر سے ثابت ہیں اور چونکہ وہ سب درست ہیں، اس لیے ان سب طریقوں پر ہر امتی کو عمل کرنے کا حق حاصل ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عملی تواتر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، اور پھر بعد کی نسلوں نے جو سیکھا ہے، یہ ایک چین سسٹم ہے، اور نماز کا سلسلہ ان سارے لوگوں سے ثابت ہے، اور اس میں یعنی یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ فلاں طریقہ ثابت نہیں ہے یا غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلے سے ہی یعنی فقہا اور محدثین کے زمانے سے پہلے سے رائج ہے۔ آپ اس چیز کو پیش کر رہے ہیں، اور عملی تواتر اسی چیز کا نام ہے کہ لوگ کنٹینیوسلی اس کو کرتے آ رہے ہیں، اور یہ ان تمام طریقوں کے صحیح ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جی، یہ جو چیز آپ پیش کر رہے ہیں، کیا یہ جو پوائنٹ ہے یہ اس سے پہلے بھی پایا جاتا تھا، یا پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج نماز کے بارے میں جو اختلافات ہیں اس کو لے کر لوگ اتنے متشدد ہو جاتے ہیں کہ مار پیٹ کی تک نوبت آ جاتی ہے، ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اختلافات اس بنیاد کو پہنچ جاتے ہیں، اس لیول کو پہنچ جاتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ جاری کرنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ جب چیز موجود ہے عملی تواتر والی، اس کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ کہ سابق میں ہمارے علماء اس چیز کو نظر انداز کرتے رہے، یا پھر اس کی کوئی مثال موجود بھی ہے؟ دیکھیے، سابق میں جو ہمارے ائمہ کرام ہیں، جو ہمارے محدثین ہیں، جو ہمارے فقہا ہیں، اہل اول کے جب فقہ کی تدوین ہو رہی تھی تو ان کے سامنے تو یہ کنسیپٹ کلیئر تھا کہ یہ نماز کے طریقے عملی تواتر سے ثابت ہیں، اور اسی لیے وہ ایک دوسرے کے طریقے کو غلط نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ سارے مسائل جن میں کہ ہمارے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے اور ہمارے درمیان ان میں تشدد بھی پایا جاتا ہے، امت میں تشدد پایا جاتا ہے، ان سارے طریقوں کے سلسلے میں آپ جب عہد اول کے فقہا کے زمانے میں جا کے دیکھیں گے تو ان کے آپ دیکھیں گے کہ بڑی وسعت ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے بعد نماز میں رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہونا یا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، اس میں بہت شدید اختلاف پایا جاتا ہے امت کے مختلف لوگوں اسے خیام کا حصہ مان کر۔ لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جس کا جی چاہے چھوڑ دے اور جس کا جی چاہے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ اقامت کے دوران کس وقت کھڑا ہوا جائے، اقامت کے وقت اس پر کتنا اختلاف ہے کہ اقامت کے شروع میں کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ حی علی الفلاح کا انتظار کر کے اس وقت کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب جس کا جی چاہے، جس کی سہولت ہو، اپنی سہولت کے حساب سے کھڑا ہو۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مسائل میں عہد اول میں بڑی گنجائش پائی جاتی تھی، بڑا توسع پایا جاتا تھا، اور اختلاف تنوع کا تصور تھا۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ نماز عملی تواتر سے امت کو پہنچی ہے، اس میں عوام اور خواص سب برابر ہیں، سب نے یکساں طور پر سیکھا اور سب نے یکساں طور پر آنے والی نسلوں کو سکھایا، اور اس میں جتنے بھی طریقے ہیں وہ بغیر کسی فضیلت کے، بغیر کسی ترجیح کے سب مسنون ہیں اور سب کے سب درست ہیں۔ یہ بات امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے، اور یہ بات مختلف طریقوں سے دوسرے فقہا کے یہاں بھی مختلف عبارتوں سے اس سے ملتی جلتی بات مل سکتی ہے ہمیں۔ جی، آپ نے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ پہلے سے ہی یہ رائے پائی جاتی ہے کہ نماز کے جو مختلف طریقے ہیں وہ اپنے آپ میں صحیح ہیں، جو آدمی جس طریقے کو اپنانا چاہتا ہے وہ اپنا سکتا ہے، اور اس میں اس بات کو لے کر کوئی جھگڑا یا پھر جو ہے سو تشدد اختیار کرنے کی کوئی بنیاد ہم کو نہیں ملتی۔ لیکن اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے کہ نماز چونکہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، ایمان کے بعد جو سب سے بڑا تقاضا ہے وہ نماز کا ہے، تو پھر اس کے اندر اتنے سارے اختلافات کا پایا جانا، یہ اس کے اندر کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کے اندر حکمت نہ پائی جاتی ہو، یہ بنیادی رکن ہے، اور اس میں اتنا اختلاف پایا جانا، اس کے اندر کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ دراصل نماز جو ہے وہ قلبی کیفیات کے اپنے عمل کے ذریعے اظہار کا نام ہے۔ آدمی کے اندر قلب کے اندر کیفیات ہوتی ہیں جن کا وہ اظہار اپنے عمل سے کرتا ہے۔ اس میں انسان کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، اور ان کیفیات کے مطابق اس کی عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ امام نووی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احوال ہوتے تھے نماز کے سلسلے میں، اور وہ
کبھی اس طریقے کو اختیار کرتے تھے اور کبھی اس طریقے کو اختیار کرتے تھے. اس میں اس گنجائش میں امت کے لیے بڑی سہولت بھی ہے. اس میں نماز کی جو کیفیت ہے اس کی بھرپور طریقے سے ادائیگی بھی ہو سکتی ہے. کبھی انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھتا ہے, کبھی انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ناف کے اوپر ہاتھ رکھنا پسند کرتا ہے, کبھی اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاتھ بغیر باندھے کھڑے ہو کے اس کو زیادہ لطف ملتا ہے عبادت کا, کبھی وہ رفع دین کرتا ہے کبھی وہ رفع دین نہیں کرتا ہے, اور دونوں چیزیں اس کے اندر کی قلبی کیفیت کا اظہار کرتی ہیں. کبھی وہ آمین زور سے کہتا ہے کبھی وہ آمین دھیرے سے کہتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دراصل نماز کے جو مختلف احوال ہیں ان کی ترجمانی کرتی ہیں, اور ان کے اندر جو گنجائش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے اس گنجائش کی بڑی حکمت ہے, اور اس گنجائش سے امت کو بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے. یہ گنجائش کو باقی رکھنا ہی دراصل سنت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نماز کے جن طریقوں میں ایک سے زائد طریقوں سے کرنے کی گنجائش رکھی ہے وہ گنجائش اپنے آپ میں اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے, اس کے اندر وسعت ہے اور کشادگی ہے, اور اس گنجائش کی حفاظت کرنا اور اس گنجائش کو تنگی میں تبدیل کرنے کے بجائے گنجائش کو اسی گنجائش کی صورت میں باقی رکھنا, یہ سنت رسول کی اتباع کا تقاضا ہے. جناب غازی صاحب, آپ نے یہ جو بات کہی ہے کہ بعض نماز کے جو طریقے ہیں اس کا ذکر احادیث میں ملتا ہی نہیں ہے بلکہ وہ عملی تواتر کے ذریعے سے ہی ثابت ہیں, اس پہ کچھ روشنی ڈالیں, کچھ مثال کے ذریعے سے پیش کریں کہ یہ طریقہ جو چلا آ رہا ہے یہ اس کی کیا اہمیت ہے. دیکھیں, مثال کے طور پر التحیات کو زور سے پڑھنا ہے یا دھیرے سے پڑھنا ہے, اس کے سلسلے میں ہمیں کوئی حدیث نہیں ملتی ہے, لیکن اس کے باوجود سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کو دھیرے سے پڑھنا ہے بنا آواز کے. اور اس کے سلسلے میں اس کی دلیل کے لیے شافعی فقہا, حنبلی فقہا, دیگر فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ بنقل وذالک بنقل الخلف عن السلف, کہ آنے والی نسلوں نے گزرنے والی نسلوں سے اگلی نسلوں سے اس کو اسی طرح سے سیکھ کر سکھایا ہے اور اسی طرح سے منتقل کیا ہے. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ باندھنا ہے یا ہاتھ چھوڑنا ہے, اس کے سلسلے میں ہمیں کوئی حدیث نہیں ملتی. کوئی حدیث سے ہمیں اس سلسلے میں واضح رہنمائی نہیں ملتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے یا صحابہ کرام کیا کرتے تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, یا تابعین کیا کیا کرتے تھے. لیکن فقہا میں اور امت میں دونوں طریقے رائج ہیں. بہت سارے لوگ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہاتھ باندھ کر پڑھنا ہی سنت ہے, ہاتھ چھوڑ کر پڑھنا بدعت ہے یا خلاف سنت ہے, تو وہ غلطی پر ہے. اسی طرح سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا سنت ہے اور ہاتھ باندھ کر پڑھنا بدعت ہے یا خلاف سنت ہے, تو یہ بھی غلط ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اگرچہ اس سلسلے میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے, لیکن امت کا عملی تواتر اور اب تک جو امت نماز پڑھتی آئی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں طریقوں سے نماز پڑھی جا سکتی ہے. جیسا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دونوں طریقوں سے نماز پڑھی جا سکتی ہے. ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ آپ کہ عورت کا جو سجدہ اور رکوع اور بیٹھنے کا جو طریقہ ہے کہ نماز میں, کیا وہ مردوں سے مختلف ہوگا یا مردوں ہی کی طرح سے ہوگا. اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ چاروں فقہ کے اماموں کا یہ ماننا ہے کہ عورتوں کا طریقہ مردوں سے مختلف ہوگا. مرد جو ہے وہ ہاتھ کشادہ کر کے اور اس طرح سے سجدہ کریں گے, ٹھیک سے بیٹھیں گے, اسی طرح سے رکوع کریں گے. ایک طرح کے تجافی یعنی ہاتھ جو ہیں وہ جسم سے الگ رہیں گے, کھلے رہیں گے. یہ طریقہ مردوں کا ہے. جبکہ اور اس کے سلسلے میں سب کا اتفاق ہے کہ مرد اس طرح سے نماز پڑھیں گے. عورتوں کے سلسلے میں فقہاء اربعہ کا یعنی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد رحمۃ اللہ علیہ, چاروں اماموں کا یہ ماننا ہے کہ عورتوں کی نماز مردوں سے مختلف ہوگی اور وہ سمٹ کر نماز پڑھے گی. اب اگر آپ, اور اس سلسلے میں کوئی حدیث بھی ان کے پاس نہیں ہے, چاروں اماموں نے اپنی اس موقف کے حق میں کسی حدیث کو ذکر نہیں کیا ہے, ان کے بعد کے فقہا نے بھی کسی حدیث کو ذکر نہیں کیا ہے. اگر کوئی حدیث ملتی بھی ہے تو سب کے نزدیک وہ ضعیف ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی طریقے سے یعنی مردوں کو اور عورتوں کو ایک ہی طریقے سے نماز پڑھنا سکھایا تھا, تو پھر کیسے چاروں امام اس بات پر متفق ہو گئے بغیر کسی حدیث کے ہوتے ہوئے کہ اس کی نماز عورتوں کی نماز مردوں سے مختلف ہوگی, اور کس طرح سے امت کی بیشتر خواتین
جی اسی طریقے سے نماز پڑھنے لگی مردوں سے مختلف طریقے سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے امہات المومنین کو صحابیات کو جو طریقہ سکھایا تھا اس میں یہ تھا کہ مردوں سے مختلف نماز پڑھے. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اس میں یہ بھی گنجائش تھی کہ وہ مردوں کی طرح سے بھی پڑھ سکتی ہیں نماز, اور یہ دونوں طریقے امت میں عملی تواتر کے ساتھ منتقل ہوئے. مردوں سے مختلف نماز پڑھنے کا طریقہ جو عملی تواتر سے منتقل ہوا اس کو زیادہ رواج ملا, زیادہ بڑے پیمانے پر خواتین اس طرح سے پڑھتی رہیں. ائمہ اربعہ بھی اس رواج سے متاثر ہوئے اور اسی رواج کے مطابق ان کا موقف رہا, جبکہ دوسرا بھی موقف رہا کہ مردوں کی طرح سے نماز پڑھیں, اور بعض سلف میں ہمیں اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے. تو اس طرح سے ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ عورتیں مردوں سے مختلف نماز بھی پڑھ سکتی ہیں اور مردوں سے ملتی جلتی نماز بھی پڑھ سکتی ہیں, اور دونوں سنت کے مطابق ہیں اور دونوں عملی تواتر سے ثابت ہیں. ہمیں یہ کہنے کی جرات نہیں کرنی چاہیے کہ اس زمانے سے لے کے اب تک تمام فقہا غلطی پر تھے, اور اس زمانے سے اب تک امت کی جو بیشتر خواتین مردوں سے مختلف نمازیں پڑھتی آ رہی ہیں وہ غلطی پر تھی, یا یہ کہ یہ طریقہ غلط یا یہ طریقہ غلط. کسی طریقے کو غلط کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ عملی تواتر سے دونوں طریقے ثابت ہیں اور دونوں طریقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے ہیں اور ان پر امت عمل پیرا ہے, اور اس لیے وہ دونوں طریقے سنت کے مطابق ہیں. جی یہ چیز تو واضح ہو چکی ہے کہ عملی تواتر یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس معاملے میں کہ نماز کے مختلف طریقے ہیں اور سارے طریقے ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچے ہیں اور کسی بھی طریقے کو ہم اختیار کر سکتے ہیں. جی اس معاملے میں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ امت میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں اور اس میں تشدد کا رویہ بھی لوگ اختیار کرتے ہیں. خاص طور پہ علماء کو اور پھر نوجوانوں کو اس معاملے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ نماز چونکہ اسلام کا بنیادی رکن ہے, تو اس سلسلے میں کس قسم کا رویہ بہترین رویہ ہو سکتا ہے؟ امت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے نماز کو محفوظ کیا ہے, دین کو محفوظ کیا ہے. دین کا ایک اہم ستون نماز ہے, تو نماز کے طریقے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے, اور اسی محفوظ طریقے سے جس محفوظ طریقے سے قرآن مجید امت کو ملا ہے اسی محفوظ طریقے سے نماز بھی امت کو ملی ہے. تو نماز کے طریقے پر جھگڑنے کی بجائے نماز کے سارے طریقوں کو درست تسلیم کریں, سنت کے مطابق تسلیم کریں, اور ایک دوسرے کی نماز کا احترام کریں, ایک دوسرے کی نماز کو غلط نہیں قرار دیں. اختلاف تنوع کے تصور کو لوگوں کو سمجھائیں. لوگ اختلاف تنوع کو بھی اختلاف تضاد سمجھنے لگے ہیں. اختلاف تنوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب طریقے صحیح ہیں, کوئی بھی طریقہ اختیار کر لو. اختلاف تضاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک صحیح اور ایک غلط ہے. تو نماز کے سلسلے میں امت کو یہ بتایا جائے, علماء بتائیں, امت اس بات کو سمجھے, امت کے نوجوان سمجھے کہ نماز کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب درست ہیں, وہ سب پر عمل کرنے کی اجازت ہے. اور نماز کے طریقے سے آگے بڑھ کر نماز کے طریقے کے بارے میں یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہے, یہ محفوظ ہے, اور اس لیے ان کی تصحیح کی کوشش نہیں کریں اور ان کے سلسلے میں ایک دوسرے سے جھگڑے نہیں, ایک دوسرے کے سلسلے میں اپنے دل میں گنجائش پیدا کریں. یہ مانیں کہ اصل اتباع سنت اس گنجائش کو باقی رکھنا ہے جو گنجائش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک منتقل کی. اور اب طریقے سے آگے بڑھ کر نماز کی جو روح ہے اور نماز کی جو کیفیت ہے اس پر توجہ دیں. نماز کس طرح سے قرب الہی کا ذریعہ بنے, نماز کس طرح سے اتحاد امت کی تعلیم کا ذریعہ بنے, اور نماز کس طرح سے امت کی تشکیل, امت کی تیاری اور امت کی تربیت کا ذریعہ بنے. نماز کے ذریعے سے کس طرح امت اپنی عظمت رفتہ کو دوبارہ حاصل کرے, اور نماز کے ذریعے سے کس طرح سے مردان کار تیار ہوں, اور نماز کے ذریعے سے کس طرح سے اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کیا جا سکے. پوری توجہ امت کے نوجوانوں کی, امت کے علماء کی, امت کے عوام اور خواص کی اس پر مرکوز ہونی چاہیے, اور طریقوں کے سلسلے میں یہ اطمینان سب کو حاصل کر لینا چاہیے کہ سارے طریقے درست ہیں, سنت کے مطابق ہیں اور صحیح ہیں. یہ اس طریقے سے ہم اتحاد امت کی ایک بہت بڑی منزل سر کر لیں گے, اور ہم نماز کے ذریعے سے امت کی نشأت ثانیہ اور امت کی دوبارہ عروج کے راستے کو کی منزل کو انشاءاللہ حاصل کر سکیں گے. جزاک اللہ. جناب غازی صاحب, آپ نے ایک مسئلے کی حل کی طرف ایک انتہائی اہم ترین کوشش کی ہے, اور عملی تواتر, اختلاف تنوع, یہ دو چیزیں آپ نے جو پیش کی ہیں
امید کرتے ہیں کہ امت اس معاملے کو سمجھے گی اور اس کے ذریعے سے نماز کے جو اختلافات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی جو تحقیق ہے اس کو مزید بڑھاوا ملے اور اس کے ذریعے سے امت کے مسائل حل ہوں۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کی ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔